السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا سارے اسلام دا جواب دو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ دی ذات واسطے ہے، بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء خطیب الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین جگاں دے پیر رب دے حبیب میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیو دوستو بزرگو، اج دا اے عظیم الشان پروگرام لیلۃ القدر دی جستجو دے واسطے مرتب کیتا گیا۔ دعا کرو جنہ دوستاں مولانا داؤد توحیدی صاحب سمیت ایدہ اہتمام و انصرام کیتا ہے، اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور انہاں دے والد محترم دے واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ میں انشاءاللہ الرحمن
نہایت ہی مختصر وقت اندر کتاب و سنت دی روشنی اندر بیان کرنا چاہنا کہ تقوی کی چیز ہے۔ دوستو، قرآن پاک اللہ دی سچی کتاب ہے، اور ایسی کتاب ہے جس دے اندر کوئی شک، کسی قسم دا شک و شبہ نہیں۔ دنیا دا بڑے سو بڑا کتاب لکھے او دے اندر شک دی گنجائش ہوندی ہے، لیکن میں صدقے جاواں جتنی اعلیٰ ذات ہے اتنی اعلیٰ کتاب ہے۔ جے رب سونے دے رب ہون وچ شک کوئی نہیں تے اس قرآن دے سچا ہون وچ بھی شک، جویں اللہ دی ذات لا ریب ہے اسی طرح قرآن بھی لا ریب ہے۔ اللہ اللہ، جس ذات نے یہ قرآن بنایا وہ ذات بھی بڑی اعلیٰ ہے، جس ہستی وال ایک کتاب آئی ہے وہ ہستی بھی بڑی اعلیٰ ہے۔ ایک کتاب جڑی آئی ہے یہ بھی بڑی اعلیٰ ہے، تے اینو آسمان تو لیاؤن والے جبریل بھی بڑے اعلیٰ نے، اور جنہ والے کتاب آئی ہے وہ بھی بڑے ہی اعلیٰ نے، تے جڑے مقصد واسطے اللہ نے بھیجی ہے وہ مقصد بھی بڑا اعلیٰ۔ اللہ اکبر۔ کلن والا کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ او بڑی بابرکت ذات ہے، او بڑی پاک ذات ہے۔ کہتے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ ذات بڑی اعلیٰ ہے، جنہ وال آئی ہے او بھی بڑے اعلیٰ نے۔ انہاں دے بارے رب دا قرآن کی آندا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمتا للعالمین۔ کتاب بھی آئی تے اے بھی بڑی اعلیٰ۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تے جنہ والا آئیے اونا دا بھی بڑا مقام ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ انسان والے کتاب آئی، انسان بھی بڑے اعلیٰ، تے مقصد کی ہے اس کتاب نو بھیجن دا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے مقصد ہے کہ تسی متقی بن جاؤ، تقوی اختیار ہو جائے،
اللہ اکبر. تقوی کنوں آندے نے ذرا توجہ فرمانا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر ابن کثیر اندر حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تقوی دی تفسیر بازبانی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھی. فرماتے نے تقوی کی ہے قرآن پڑھیا پیا لوگوں متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ تقوی اختیار کرو. اللہ اکبر. تقوی کی چیز ہے ذرا توجہ فرمانا. تقوی یہ وے کہ این یطاع فلا یوسا. اللہ دی اطاعت کرو او دی نافرمانی نہ کرو. این یشکرا فلا یکفرا. اللہ دی شکر گزاری کرو کفران نعمت نہ کرو. این یذکرا فلا یوسا. ہر حال اندر اللہ نو یاد کرو کسے حال اندر بھی انہوں نہ پلاؤ. اے تقوی. اللہ اکبر. تے قرآن نے کیا کیا الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش. اللہ نے تقوی کنوں آکھیا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش. تقوی اے وے کہ بڑے چھوٹے گناہ چھڈے جان اینا کولو اجتناب کیتا جائے بچیا جائے. اللہ پاک نے قرآن اندر بیان فرمایا ہے. حضرات توجہ فرمانا. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ پاک نے تقوی دا حکم دیتا ہے کتے اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اللہ پاک فرماندے نے لوگو تقوی اختیار کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. بار بار تقوی دا اختیار کرن دا حکم دیتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اگے تساں سنیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تفسیر. پھر رب العالمین نے تقوی کنوں آکھیا تے ایک اللہ دا بندہ اپنے انداز اندر تقوی دی تعریف انج کر کے کردا ہے. فرماتے نے متقی ہو جو رب تھی ڈر دے کفر شرک نہیں کر دے. متقی ہو جو متقی کنوں آندے نے حضرات توجہ کرنا. متقی ہو جو رب تھی ڈر دے کفر شرک نہیں کر دے. منع کیتا خدا سب چھوڑن تابے دار امر دے. متقی انہوں آندے نے جڑا اللہ دی ذات نال شرک نہ کرے. متقی انہوں آندے نے جڑا اللہ دی ذات نال کفر نہ کرے. متقی ہوندا انہاں کماں نوں کرے جنہاں دا اللہ نے کرن دا حکم دیتا ہے. متقی ہوندا انہاں کماں تو رک جائے جنہاں نوں اللہ نے نہ کرن دا حکم دیتا ہے. اللہ اللہ اللہ. ایک عربی دا شاعر اپنے انداز اندر بڑی پیاری تقوی دی تعریف کرتا ہے. اللہ اللہ فرماتے نے خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقیٰ
توجہ نہ جا کے انشاءاللہ تے رات ہے ہی جاگن والی، اس واسطے ذرا توجہ نال تساں تقوی دی تعریف یاد کر کے جانا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو تقوی نصیب فرما دے۔ حل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی وسناک ماشن فوق یحضر ما یرا۔ اللہ اللہ لا تحقرن صغیرہا ان الجبال من الحصى۔ آندھے نے تقوی کی ہے حل الذنوب صغیرہا و کبیرہا، بڑے چھوٹے گناہاں نو چھڑنا، ذاک التقی ایدہ نا ہی تقوی ہے۔ اللہ ہر گناہ تو بچنا، صغیرہ یا کبیرہ ایدہ نا تقوی۔ تے پھر آندے نے غور کر وَسْنَاكَ مَاشٍ فَوْقَ عَرْضِ الشَّوْقِ يَحْضُرُ مَا يَرَا۔ اس بندے وال ویکھو جیڑا کنڈیاں والی زمین تے چلدا ہے اور کس طرح بچ بچ کے چلدا ہے۔ یحذر ما یرا، جو ویندا ہے او دے کولوں ڈردا ہے کہ کتے کوئی کنڈا مینوں نقصان نہ پہنچائے، بڑے احتیاط نال چل رہا ہے، اے دا نا تقوی ہے۔ اللہ اکبر لا تحقرن صغیرہا ان الجبال من الحصى۔ فرماتے نے چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں نو، چھوٹیاں چھوٹیاں گناہاں نو حقیر نہ سمجھو۔ توجہ، چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں نو حقیر نہ سمجھو، اے بڑے بڑے پہاڑ چھوٹے چھوٹے کنکر مل کے بن دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس واسطے چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں چھوٹیاں سمجھ کے کر دے جاؤ گے، بالآخر بڑے بڑے غلطیاں دے پہاڑ بن جان گے۔ یہ تعریف کیتی تے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دی زبانی تقوی دی تعریف سن لو۔ حضرت عمر فاروق سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، بلند آواز نال حضرت عمر نہ محبت دا اظہار کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نو کہن لگے، ابی ویر اج مینوں دس ہاں ذرا تقوی کنوں آندے نے؟ فرماندے نے عمر بھائی کدی ایسی زمین تو چلن دا اتفاق ہویا ہے جدے دوواں پاسے خاردار جھاڑیاں ہون، درمیان دے اندر رستہ ہوئے؟ فرماندے نے ہاں ہاں ایہو جے رستیاں تو گزرن دا اتفاق ہویا ہے۔ فرمایا کس طرح گزری دا ہے؟ بچ بچا کے تاکہ جسم نو کپڑیاں نو کوئی کنڈا ایدروں یا ایدروں نقصان نہ پہنچاوے۔ فرمایا عمر بھائی ایدہ نائی تے تقوی کہ زندگی گناہاں دے جنجال دے اندر پھسی ہوئی ہے، ایک پاسے گناہ دوسرے پاسے گناہ، اللہ اللہ اللہ، ایک پاسے جھوٹ ہے دوسرے پاسے فراڈ ہے، ایک پاسے دھوکا دوسرے پاسے ملاوٹ ہے، ایک پاسے سود ہے ایک پاسے شراب ہے، ایک پاسے زنا ہے ایک پاسے بدکاری ہے، ہر پاسے گناہ ہی گناہ نے۔ بندہ انہاں کولوں بچدا بچاندا زندگی گزار جائے، اے دانا ہی تقوی۔ اس واسطے اللہ فرماتے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ لوگوں تقوی اختیار کرو حتیٰ کہ تانوں موت آئے تے اس حالت دے اندر ہی آئے کہ تسی متقی تے پرہیزگار ہوو، تسی فرما بردار ہوو،
تسی اللہ دے نیک بندے ہوو گناہاں کولوں بچن والے ہوو تقوی کنوں آندے نے حضرات توجہ کرنا تقوی دی تعریف کر رہے ہیں تے بات نو اگے چلائیے تقوی کنوں آندے نے تقوی دل دی اس کیفیت دا نام ہے حضرات توجہ کرو گے تے بات دی سمجھ آئے گی تقوی دل دی اس کیفیت دا نام ہے جدوں او کیفیت حاصل ہو جائے بندہ گناہاں کولوں اجتناب کردا تے نیکی ول بھج کے جاندا اللہ اکبر اے جے تقوی تے تقوی اتنی اہمیت والا حامل بس مسئلہ ہے کہ تمام دینی عبادات دا مرکز او تقوی ہے تمام عبادات دا مقصد حصول تقوی اللہ اکبر ایک کتھے لکھیا ہے رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر لکھیا ہے اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الناس عبدو یا ایھا الناس عبدو اے لوگو عبادت کرو عبادت کدی کرنی ہے ربکم اپنے رب دی نظر و نیاز اپنے رب واسطے سجدہ اپنے رب واسطے قیام اپنے رب واسطے مالی عبادت تے اپنے رب واسطے قولی فعلی عبادت تے اپنے رب واسطے فرمایا اللہ جی عبادت دا آرڈر تساں کیوں دیتا ہے ہر عبادت تواڈے واسطے کیوں فرمایا اللہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تسی متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ حج کتنا بڑا عمل ہے بہت بڑا عمل ہے لکھاں روپیے لگا کے بندہ حج کرنے واسطے جاندا ہے پھر اوتھے جا کے دن رات دی محنت بھی بڑی ہے اللہ پاک فرما دینے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ اللہ دے شاعر دی تعظیم کرنا اے دا نام ہی تقوی اللہ اکبر پھر فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ تزودو زیادہ راہ اختیار کرو بندہ دنیا دا مال کپڑے تیار کردا ہے سامان تیار کردا ہے اللہ 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 فرماندے نے میرے بندیا تو ساریاں تیاریاں کرنا ہے میں 40 دن اوتھے رہنا ہے میں فلاں فلاں جگہ تے جانا ہے میری فلاں فلاں چیز دی ضرورت فلاں فلاں جگہ تے پائے گی اس واسطے میں لے کے جاواں اللہ فرماندے نے تو سارا کچھ ہی لے کے جا لیکن گل سن لے بہترین زادے راہ تقوی اللہ اکبر تو چیزاں نہ صندوق بھر کے لے چلے ہیں اپنا دل بھی تقوی نہ بھریا ہی کہ نہیں مینوں تے دی ضرورت ہے اللہ اکبر پھر اوتھے جا کے 1000 روپیہ دی قربانی کرنا تے اللہ کی آندے نے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ مینوں تہاڈیاں قربانیاں دے خون دی لوڑ نہیں اے دے گوشت دی لوڑ نہیں اللہ پھر آرڈر کیوں کیتا ہے اللہ اکبر لوگ تے بڑی محنت نال قربانیاں خریدتے نے اللہ فرماندے نے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ تہاڈیاں ساریاں قربانیاں ٹھیک نے لیکن میں تے تہاڈے دلاں دا تقوی ویندا اللہ اکبر اے اونٹ لیاندا ہے 5-7 لاکھ دا ہار شار پا کے بازاراں وچ پھیر رہا کادے واسطے پھیر رہا اللہ اے ویندے نے لوکاں نوں دسنا مقصود ہے کہ فلاں بندہ
قربانی کر رہا جناب اونٹ دی، اینا مہنگا اونٹ لیا، یہ مقصد ہے کہ یا اللہ نو راضی کرنا مقصد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ دے نے مینوں تہاڈا دلاں دا تقوی چاہیدا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا دل وال اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی ایتھے وے، کتھے؟ اللہ اکبر، دل وچ، تقوی دل وچ۔ اس واسطے دوستو تمام امور دینیاں دا مقصد حصول تقوی ہے۔ جیڑا بھی بندہ کام کردا ہے تقوی اختیار کرنے واسطے کردا ہے، جے اے مقصد نہیں تے پھر مقصد فیل ہے۔ اللہ اکبر۔ روزہ رکھیا نا، روزہ کتنا بڑا عمل ہے۔ صبح تو لگ کے شام تک کوئی چیز نہیں کھانی پینی، ہر چیز حلال، اپنے اتنے اللہ دے حکم نال حرام کر لینی ہے۔ تے جے تے اللہ نو راضی کرنا مقصد ہے تے پھر تے مقصد پورا ہو گیا۔ تے جے لوکاں نو دسنا پیاس بڑی لگی ہے، بھوک بڑی لگی ہے، آج تے دن بڑا سخت ہے، اللہ اکبر، مقصد کی ہے؟ پتہ لگے روزہ رکھیا ہے، یہ تے اللہ ہی جانتا نا رکھیا کہ نہیں رکھیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میں اس واسطے تواڈے تے روزے فرض کیتے نے تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تے جے ریاکاری دا روزہ رکھیا نا تے پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے من صام یرائی فقد اشرکا، من صلی یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا۔ جنہیں روزہ دکھلاوے دا رکھیا انہیں شرک کیتا، جنہیں نماز دکھلاوے دی پڑھی انہیں بھی شرک کیتا، جنہیں صدقہ خیرات دکھلاوے دا کیتا انہیں بھی شرک کیتا۔ اس واسطے دوستو دکھلاوے دیاں عبادتاں شرک نے اس واسطے جدوں بھی اللہ دی عبادت کرو انتہائی خلوص دے نال کرو، تقوی دے نال کرو، تاکہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ جدوں اللہ راضی ہو جائے گا تے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ متقی دے ماضی دے گناہ اللہ معاف کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ کس طرح معاف کردا ہے؟ آؤ حدیث پاک دے وچوں میں ایک مثال دیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نو اللہ نے بڑا مال دیتا سی، ہر نعمت نال نوازیا، ایری موت دا وقت قریب آوندا ہے، اپنے بیٹیاں نو بلاندا ہے، آندا میرے بیٹیو دسو میں تواڈا کس طرح دا باپ ہاں، تساں مینوں کس طرح دا پایا ہے؟ بیٹے آندے نے ابا جی تسی بڑے اچھے ہو، اللہ نے تواڈے تے بڑیاں نعمتاں کیتیاں نے، ہر نعمت دے نال نوازیا ہے، ساڈے نال تسی پیار بھی بڑا کر دے ہو، بڑے ہی اچھے ساڈے ابو جی ہو۔ کہن لگا میرے بیٹیو جے تساں مینوں اچھا پایا ہے تے میں تانوں اج ایک وصیت کرن لگا، تساں ایدے اُتے ہر ممکن تساں عمل کرنا ہے، میری بات نو رد نہیں کرنا۔ آندے نے ابا جی دسو کیڑی وصیت ہے؟ کہن لگے بیٹا اللہ نے تے مینوں بڑیاں نعمتاں نال نوازیا ہے، پر میں زندگی دے اندر نیکی کوئی نہیں کر سکیا، میں اپنے رب نو کی منہ وکھاواں گا، لہذا جدوں میں مر جاواں مینوں ساڑ دیا جے، میریاں ہڈیاں پی کے سوا بنا دیا جے، تے جس دن اندھیری آئے گی تیز آندھی دے اندر میری سوا نو اڑا دیا جے، نہ میں دوبارہ زندہ ہوواں، نہ میں اپنے رب دے اگے پیش ہوواں، تے نہ سوال جواب ہووے، نہ مینوں جواب دینا پوے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مینوں بڑا ہی ڈر ہوندا ہے اللہ مینوں او عذاب دے گا
جڑا اللہ نے کسے بندے نو نہیں دینا، لہذا او دی موت دا وقت قریب آیا، مر گیا، مرن تو بعد دے بیٹیاں اسی طرح انہوں جلایا، سواہ نو پی کے تیز آندھی والے دن اڑا دیتا، ہنیری بڑی زبردست آئی، میری سواہ اڑا دیتی گئی، جدوں سواہ بکھر گئی اللہ پاک نے کن فرما کے دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ وہ دیکھو کو مشکل ہے، وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہے سو کرے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس واسطے وہ دے کولوں کوئی چھپ نہیں سکتا، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ جدوں سامنے کھڑا ہو گیا نا تے اللہ نے پوچھیا لما فعلت ھذا، اللہ اکبر، لما فعلت ھذا، او میرے بندیا تو یہ کام کیوں کیتا سی؟ کہن لگا، توجہ فرمانا حضرات، کوئی لمیاں چوڑیاں گلاں نہیں کیتیاں، کہن لگا من خشیتی کا یا رب العالمین، اے اللہ میں تیرے ڈر دی وجہ تو یہ کام کیتا، اینو آندے جے تقوی، اللہ تیرے ڈر دی وجہ تو یہ کام کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے جے میرے کو ڈر کے کیتا ہی تو جا میں تینوں معاف کیتا۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن کی اندہ ہے، اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماندے نے اللہ من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ فرما دینے اللہ من تابا و آمنا و عمل عملا صالحا، جیڑا بندہ ایمان لے آیا تے توبہ کیتی تے نیک عمل کیتے، اللہ توبہ کیتی تے نیک عمل کیتے، اللہ کولوں سچے دل نال توبہ کیتی، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ نے اے دے گناہی معاف نہیں کیتے بلکہ اللہ نے اے دے گناہاں دیاں بھی نیکیاں بنا دیتیاں نے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ بڑا بخشن والا رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور حدیث سن لو، صحیح بخاری تے مسلم دے اندر آندا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتاں دے ایک بندے دا ذکر کیتا، آپ فرماتے نے اس بندے نے زندگی دے اندر چل دیاں 99 بندے قتل کر لائے، جدو 99 قتل کر بیٹھا پھر ہوش آیا میں کی ظلم کیتا ہے تے ٹر پیندا چل دیاں ایک بندے نو ملدا آندا الہو توبۃن، میں ایک گھٹ 99 بندے 100 بندہ مارے ہے، ایک گھٹ 100 بندہ مارے ہے، کیا میرے واسطے اللہ دے دربار دے اندر کوئی توبہ دی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہن لگا ظالما تو 99 بندے مار کے توبہ لبدا پھرنا ہے، تینوں تے اللہ نے معاف کرنا ہی نہیں۔ انہیں سوچیا جے 99 مار کے معافی کوئی نہیں تے پھر 100 پورا کرن نال بھی معافی کوئی نہیں، انہیں انہوں بھی قتل کر دیتا۔ آپ فرماتے نے فقاتلہ، اس بندے نو بھی قتل کر دیتا۔ اللہ پھر ٹر پیندا رستیاں دے اندر پوچھدا جاندا ہے کہ کیا میرے ایس عمل دی وجہ تو میرے واسطے کوئی توبہ دی گنجائش ہے کہ نہیں؟ مل گیا ایک عالم نو، ایک اللہ والے نو مل گیا، کہن لگا گل الہو توبۃن، کیا میرے واسطے کوئی توبہ دی گنجائش ہے؟ آندا کیوں نہیں؟
اپنے اللہ کو سچے دل نال توبہ کر لے تے آئندہ ایک کم نہ کری۔ نمبر 2، جیڑی بستی دے اندر تو رہ رہے ہیں اس بستی تو نکل جا، فلاں بستی نیکاں دی بستی ہے، اس بستی دے اندر چلا جا، تیری مجلس اچھے لوکاں دے نال ہو جائے گی، تیرا بین کھلون اچھے تے نیک لوکاں دے نال ہو جائے گا، تو اپنی توبہ تے پکا رہ سکے گا۔ اس واسطے توبہ بھی کر تے اس بستی نو چھڑ کے تے دوسری بستی دے اندر چلا جا۔ اے بندہ اپنے اللہ کو معافیاں منگدا ہے، سچے دل نال توبہ کردا ہے، توبہ کردہ کردہ اس بستی وال ٹر پیندا ہے تاکہ میں نہ اس بستی اندر رواں تے نہ میری توبہ خراب ہوئے، میں نیکاں لوکاں دا جا کے ساتھی بن جانا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے ٹر پیندا ہے، اجے رستے دے اندر یہ فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتِ، موت والا پیغام آ گیا، اے بندہ فوت ہو گیا۔ ہون اللہ دے نیک فرشتے بھی آ گئے، جہنم والے بھی آ گئے، جنت والے بھی آ گئے۔ جنت والے کہن لگے اس بندے توبہ کر لئیے، اس واسطے دی روح قبض کر کے اساں لے کے جانی ہے۔ دوسرے آکھن لگے وہ 100 بندے دا قاتل ہے تے بڑا ظالم بندہ ہے، اس واسطے اے دی روح اساں لے کے جانی ہے۔ آپ فرما دینے قریب سی کہ فرشتیاں دے درمیان سخت اختلاف ہو جاندہ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے فرشتیوں لڑن جھگڑن دی لوڑ کوئی نہیں، زمین دی پیمائش کر لو، جے پچھلی زیادہ ہے جے پچھلی زیادہ ہے تے پھر او لے جان، جڑے کم ایک کردہ سی اس پاسے لے جاؤ، تے جے توبہ کر کے ٹر پیا اگلی تھوڑی رہ گئی ہے تے پھر نیک فرشتے لے کے جان۔ فرشتیاں نے زمین نو ماپنا شروع کر دیتا۔ ویکھو اللہ اپنے بندیاں دے اتے کنا مہربان ہوندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تے آپ آندے نے ہر روز آسمان نے دنیا تے آ کے اے میرے بندیو حل من مستغفرن، ہے کوئی معافیاں منگن والا؟ ایویں نہ در بدر پھرو، میں اللہ تے تانوں آپ آوازاں مار مار کے آنا، حل من مستغفرن، ہے کوئی معافیاں منگن والا؟ آؤ میرے کولو معافیاں منگو، میں ساری زندگی دیاں سیاہ کاریاں دے نیک اعمال بنا دیاں گا، میں نیکیاں بنا دیاں گا۔ حل من مسترزقن، اور رزق در در تے جا کے منگ دے پھر دیو، لوکاں کولو وظیفے پوچھ دیو پہ، میں رب تے آپ آوازاں پہ مارنا۔ آؤ میرے کولو رزق منگو، میں اپنے خزانیاں وچوں رزق دے دیا تے میرے خزانے تے کوئی کمی نہیں ہوندی۔ حل من مستشفین، ہے کوئی بیمار بندہ شفاواں طلب کرن والا؟ آئے میرے کولوں شفا طلب کرے، میں اللہ شفا دے دیاں گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ انہاں نے زمین دی پیمائش کرنی شروع کر دیتی تے اللہ نے زمین نو آرڈر کر دیتا، اگلے پاسے دی زمین نو فرمایا تو سکڑ جا۔ جدوں انہاں اگلا پاسا پیمائش کیتا تے زمین تھوڑی رہ گئی، اللہ دے نیک فرشتے روح قبض کر کے لے گئے۔ دوستو جدو بندہ توبہ کرتا ہے تے پھر اعلان خدا بندی ہے، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ اکبر۔ ہون تو میں ایک اللہ دے ولی دی گل سنا دیاں۔ اللہ توجہ فرمانا، توجہ، ولیاں دیاں باتاں ہون ولی، ہون ولی، صرف نام دے ولی نہ ہون۔ اللہ اکبر۔ نام دے ولی نہ ہوئے، سر تے گوڑے گوڑے کھیر پئی ہوئے، لٹاں لمک دیاں ہون، داڑھی تو جواں پیاں ڈگن،
کہ 12 سال لنگ جان نہاوے ہی نہ، یہ اللہ دا ولی نہیں۔ طہارت نو اللہ نے پسند فرمایا اور نصف ایمان فرمایا، جیڑا کتاب و سنت دے مطابق زندگی گزارے وہ اللہ دا ولی ہے۔ اللہ اکبر۔ کار شیطان والے کام ہون، ہاں جی، تے اخواب ولی، اے ولی نہیں، ولی او ہے جیڑا کتاب و سنت دے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ دے حکم دے مطابق، اللہ دے پاک پیغمبر دے مطابق اپنی زندگی نو ٹالتا ہے، او ولی ہے۔ عبداللہ بن مبارک، اللہ اکبر، مبارک ترک تاجر دے ایک باغ دے وچ خدمت کرنے واسطے نوکر بن گیا۔ ایک دن وہ آیا، کہن لگا جا مبارک انج کر، باغ دے وچوں نا ترچ انار لے کے آ۔ ہن تقوی ذرا کو پہچان کرو، اہمیت ویکھو، سمجھو، غور کرو۔ جدوں تقوی حاصل آ جائے تو بندہ کیویں اللہ کو ڈرتا ہے، کیویں اللہ کو ڈرتا ہے۔ کہن لگا جا ایک ترش انار لے کے آ۔ لے کے آئے انار میٹھا۔ وہ کہن لگے میں تینوں آکھیا ترش انار لے کے آ۔ فرمان لگے مینوں پتہ ہی نہیں اس باغ وچ کیڑے بوٹے نال میٹھا ہے تے کدے نال کھٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ آکھن لگے، وہ کہن لگا تاجر بادشاہ کہ میں تینوں اس مالک دا باغ دا مالی بنایا، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، تو کدی کھادا نہیں۔ کہن لگے تساں اس باغ دی رکھوالی نگہ بانی، اینوں گوڈی دینا، اینوں پانی دینا، انہاں بوٹیاں دا خیال رکھنا میری ڈیوٹی اے لائیے، منوں کھان دی اجازت نہیں دیتی، اس واسطے میں کدی کھادا ہی نہیں، منوں پتہ ہی نہیں کیڑا میٹھا تے کیڑا۔ اللہ اکبر۔ اینوں آدھے نے تقوی۔ وہ ساڈے ورگا ہوندا وہ بوٹا چھڈدا ہی نہ، ہر بوٹا چکھدا، لیکن انہوں نے دل وچ اللہ دا ڈر سی، اس واسطے انہوں نے کوئی بوٹا کسے بوٹے دا پھل چکھیا، آکھن لگا ایڈا متقی بندہ، ایڈا ایماندار بندہ، ایڈا اچھا بندہ، میں انہوں باغ دی رکھوالی واسطے رکھیا، آج تو بعد تو میری مجلس چ رہنا ہے، باغ چ نہیں رہنا، اتنے کسی اور دی ڈیوٹی لا دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہاں دا ہی بیٹا عبداللہ اپنے معروف علاقے تو گیا شام اندر، اوتھے کسے کو لکھن واسطے نا پین لیا، پین قلم، جدوں لکھ لیا تے یاد نہ رہا، جیب نہ لا لیا تے اپنے ملک چلایا۔ جدوں آئے نا اپنے ملک چ، پھر چیتا آیا اوہو میں تے فلاں بندے کو لکھن واسطے قلم لیا سی تے میں انہوں واپس نہیں کر کے آیا، پھر واپس گیا، اس بندے نو قلم واپس کر کے آئے۔ انہوں آندے نے تقوی۔ اے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک بندے کولوں قرض لیا، اللہ اکبر، قرض لیا تے گئے نا وہ دے کولوں لین واسطے، تے بڑی سخت گرمی، دھوپ، دروازے تے دستک دیتی تے تپے ہی سامنے کھلو گیا۔ ایک بندہ کولوں ننگے آکھن لگا حضرت جی تپے ہی کھلو رہا ہے، ہو دیوار دا سایہ، تسی سایہ تھلے کیوں نہیں ہوندے؟ شدت دی گرمی پہ رہی ہے، سخت گرمی تے کھلو رہا ہے تپے، تسی سایہ تے کھلو جاؤ۔ آکھن لگے میں یہ کولوں پیسے لینے نے۔ اللہ اکبر۔ ہاں پیسے دینے نے انہوں، تے میں یہ بدلے وچ ایری دیوار دا سایہ لے لواں، میں ڈرنا کہ سود ہی نہ بن جائے، کتے سود نہ بن جائے، اس واسطے میری کندھ دے سائے تھلے کھلونا۔ اللہ اکبر۔ انہوں آندے نے تقوی۔ میں پہلا عرض کیتا سی نا، تقوی دل دی اس کیفیت دا نام ہے کہ جدوں وہ کیفیت مل جائے پھر بندہ نیکی وال بھج کے جاندا ہے تے برائی تو چکدا ہے۔
برائی تو ڈردا ہے، برائی نہیں کرتا۔ تمام عبادات دا مقصد حصول تقوی، اور قرآن پاک اللہ نے اعلان کر دیتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب دے کولوں یو ہی فائدہ اٹھان گے جڑے متقی نے۔ اللہ اکبر، یہ سمجھ انہاں نوں آئے گی جڑے پرہیزگار نے، متقی نے، اللہ کو ڈرن والے نے، تقوی اختیار کرن والے نے۔ لہذا تقوی دی بڑی اہمیت ہے۔ اے ایام جڑے گزر رہے ہیں ان اندر اسی پریکٹس کریے، پوری کوشش کریے اللہ سانو تقوی نصیب کر دے، ساڑھے دلاں اندر اپنا ڈر اور خوف پیدا فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑھا سارے دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اور اللہ سونا کتاب و سنت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریے مولانا داؤد صاحب واسطے، انہاں دے والد محترم والدہ واسطے، ماشاءاللہ بھائی بشیر صاحب، اللہ انہاں نوں کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اے انہاں دیاں محنتاں نے یہ بوٹا جڑا لگا ہے جیری چھاؤں تھلے بیٹھے ہو، بہاراں ہی بہاراں نے ماشاءاللہ۔ بندے محنت کیتی ہوئے، تھوڑی کیتی ہوئے، بہتی کیتی ہوئے، پھر ایک وقت آندا ہے اللہ تے بہاراں لا۔ آج یہ عظیم الشان توحید دا مرکز بن گیا ہے، ادوں چھوٹی جی مسجد ہے، چھوٹی۔ اللہ اکبر، یہ انہاں دیاں دن رات دیاں محنتاں نے۔ دعا کرو انہاں واسطے نجات دا ذریعہ بنے، ساڈے واسطے بھی اللہ نجات دا ذریعہ بنے۔ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ پاک ساڈے گناہ معاف فرما، ساڈے ماں باپ دے گناہ معاف فرما، سارے ایمان والے مرداں عورتاں دے گناہ معاف فرما۔ اللہ اس مسجد دے بانی، اس مسجد دے نمازی جڑے دنیا تو چلے گئے نے اگر گناہگار نے تو انہاں نوں بھی معاف فرما۔ اللہ اگر نیک نے تو جنت وچ درجات بلند فرما۔ اللہ اس مسجد نوں انہاں واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ انہاں دی اولاد نوں اس گھر دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ انہاں نوں صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ اس مرکز نوں قیامت تک قائم دائم فرما۔ اللہ دن دگنی رات چگنی ادی آبادی اندر ترقی فرما۔ اللہ جڑے تیرے بندے انہاں نال مل کے تیرے گھر نوں آباد کردے نے تو انہاں دے گھراں نوں آباد فرما۔ شہنشاہ انہاں دے رزق نوں وافر فرما۔ اللہ سب نوں رزق حلال وافر نصیب فرما۔ اللہ تنگ دستیاں دور فرما دے۔ اللہ مفلسی محتاجی تو محفوظ فرما۔ اللہ سب دیاں حاجتاں ضرورتاں تو آپ پوریاں فرما۔ اللہ کریم سب دیاں جائز مراداں پوریاں فرما۔ اللہ اہل علاقہ اہل محلہ نو اپنے اس گھر اندر آن دی توفیق عطا فرما، یہ دی آباد کاری دا سبب بنا۔ اللہ سب تے اپنی رحمتاں فرما، اتفاق اتحاد محبت پیار پیدا فرما۔ اللہ کریم سب تے اپنی رحمت فرما دے۔ اللہ ساڈے سارے دے روزے قبول فرما، راتاں دے قیام قبول فرما، تلاوت قرآن قبول فرما۔ اللہ سانو